دوسرا قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے نا جس میں خاتون امریکہ چلی گئی تھی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد ساس کا کیا ہوا. میں بھول گئی بتانا. ساس جو ہے وہ اتنی زیادہ غمگین ہو گئی، اتنی زیادہ انہوں نے دل پر لے لیا اس سارے جو بھی حادثہ تھا، جو بھی قصہ ہوا، کہ وہ بیڈ ریڈن ہو گئی. اس کے بعد وہ میرے خیال میں 6-7 سال بیڈ ریڈن رہی. ان کی جو تھی وہ ذہنی حالت بھی خراب ہو گئی، آہستہ آہستہ گرتی رہی، اور وہ اتنی شدید بیمار ہو گئیں کہ مطلب سنبھالنے پہ آ گئیں. اور صرف وہ ایک غم تھا. تو ایک غم ہوتا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں طلاق لے لی، کیا ہو گیا، وہ ایک غم جو ہوتا ہے نا. اب مسئلہ اب یہ کہیں گے کہ اب نا یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا دل پہ لے لیتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے. آپ نے کتنی زیادہ چیزیں دیکھی ہوں گی جس میں یہ آپ کو لگا ہوگا کہ ہارڈرز ہیں، لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں، لوگ دوسروں کو مار دیتے ہیں. تو یہ سارے جو حادثات ہوتے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی جو آپ کا پرسنل جو حادثہ ہوتا ہے نا، جو آپ سہن نہیں کر پاتے، جو آپ سہن نہیں سکتے، اس کے جو ہے اثرات کے بعد ہوتا ہے. یعنی میں جب وہ دیکھتی تھی نا ہارڈرز والا پروگرام، تو اس میں وہ کتنی عورتیں کہتی تھیں کہ ہاں میرا جو ہے باپ مر گیا، یا میرے میاں کو کچھ ہو گیا، میں نے کسی پیارے کو کھو دیا، تو پھر میں ہارڈر بن گئی، پھر میں نے صفائی کرنا چھوڑ گئی. تو انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ بہت، میری امی کہتی تھیں کہ دماغ جو ہے نا وہ بہت نازک ہوتا ہے. مطلب آج بھی میں بچوں کو کہتی ہوں کہ ذرا سا ادھر سے ادھر بیلنس خراب ہو جائے نا ایموشنز کا، اور جو ہمارے ارد گرد جو ہماری ایک سیف جگہ ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سیف جگہ ہے، اگر وہ تھوڑی سی سیف جگہ ہل جائے نا تو انسان کا سارا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. اور وہ بیلنس مینٹین کرنا دوبارہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس میں انسان اتنا زیادہ گر جاتا ہے نا کسی بھی حادثے کے بعد. ہم کہتے ہیں نا انسان بہت مضبوط ہے، نہیں، انسان واقعی بہت کمزور ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان کمزور ہے، تو لٹرلی واقعی ہم کمزور ہیں. ہم جتنا بھی کہیں نا ہم بہت مضبوط ہیں، ہم سے زیادہ مضبوط تو کوئی ہے نہیں، لیکن نہیں، ہم اندر سے کمزور ہی ہوتے ہیں، ہم مضبوط نہیں ہوتے. سمجھے؟ تو میں آپ کو 2 سچے واقعے بتاؤں گی جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ کیوں ضروری ہوتا ہے اچھا اسپاؤس. تو پہلا بات، یہ میرے چھوٹے ہونے کا ہے، جب ہم چھوٹے تھے، 97-98 کی بات ہے، جب ہم شفٹ ہوئے تھے وہاں پر. ایک بہت ہماری آنٹی تھیں، مطلب نارمل پڑوسی آنٹی، ٹھیک ہے. تو ان کی بہو تھی اور بیٹا، اور بہو جو تھی وہ انتہائی خوبصورت، اتنی حسین عورت تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ٹی وی کے بعد حسین عورت وہیں پہ دیکھی تھی. میری دیدی تھی اور اس کے بعد وہ تھی، دبلی پتلی، 2 بچوں کی اماں، انتہائی خوبصورت، گوری چٹی. اور میاں جو تھے وہ بہت واجبی سے شکل کے تھے، بہت زیادہ واجبی سے شکل کے تھے. اور وہ کزن تھے لیکن ان کی مرضی سے شادی ہوئی تھی، تو وہ مطلب خوش تھے. تو ان کی بیوی کے اس زمانے میں جیسے اسائلم کا تھا، لوگ اسائلم کے لیے لندن چلے جاتے تھے، تو ان کی بیوی کے گھر والے سارے لندن چلے گئے ہوئے تھے. تو ان کو تھا کہ میں اپنے پیرنٹس سے ملوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹیلی فون بوتھس پہ بات ہوا کرتی تھی، تو ان کے ہسبینڈ ان کو ٹیلی فون بوتھس پہ بھی لے کے جاتے تھے بات کرانے کے لیے. تو اب تعلیم ان کی میرے خیال میں انٹر تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں ایئر ہوسٹس بن جاتی ہوں، سب سے آسان طریقہ ہے، ایئر ہوسٹس بن جاؤں گی، اور میں اس طریقے سے جو ہے ڈفرینٹ جگہ کے وزٹ کر سکوں گی، تو اپنی امی ابو سے بھی ملنے جا سکوں گی، کیونکہ وہ خوبصورت تھیں بہت زیادہ. تو ان کا ایئر ہوسٹس میں جانا، جو مطلب پی آئی اے میں ایئر ہوسٹس، وہ بہت جلدی بن گئیں. اچھا جی، جب وہ پی آئی اے میں ایئر ہوسٹس بن گئیں تو وہ پھر ہمارے سوسائٹی سے شفٹ ہو گئیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ شہر سے بہت زیادہ دور تھی، وہ ایئرپورٹ کے پاس چلے گئے. اچھا، آہستہ آہستہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کام کرتا ہے تو اس کے آہستہ آہستہ کولیگ سے دوستیاں ہوتی ہیں، اور اس کو آپ منع نہیں کر سکتے. یہ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک ورک پلیس ہے تو دوستی ہو ہی جاتی ہے. تو ان کے جو تھے میاں، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ جو ہے شکی، آپ کہہ سکتے ہیں شکی تھے، یہ تھے وہ تھے، اینی ویز. تو اسی اسنا میں جو ہے ان کی فلائٹ پہ کسی جو ہے سب پیسنجر سے دوستی ہو گئی. مجھے یقین ہے آپ نے بھی ایسے بہت سارے قصے سنے ہوں گے، میں نے تو بہت سنے کہ کس طریقے سے ایئر ہوسٹس سے دوستی ہو گئی، اس نے شادی کر لی. اور جو ہے خیر وہ باجی تو تھیں، انہوں نے جو ہے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی، میں اس آدمی سے شادی کر لوں گی. بہت لڑائی جھگڑے ہوئے، بہت کوششیں ہوئیں، کیونکہ کزنس بھی تھے، فیملی میٹرز بھی تھے، لیکن باجی جو ہے وہ دونوں بچوں کو لے کر چلی گئیں اور انہوں نے ڈیورس لے لی.
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہسبینڈ تھے وہ بھی گھر سے چلے گئے، مزاروں پہ چلے گئے. ان کا مطلب اب 2020 میرے حال میں 26 ہو 25 ہے، تو 2017-18 میں ان کی ساس سے آخری بار ملی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. 2000 کے بعد سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. وہ کہاں ہے؟ وہ جو خاتون تھیں وہ دوسری شادی کر کے دونوں بچے بھی ان کے پاس وہ رہ رہی ہیں. اور ایک اور قصہ تھا اس میں مطلب بندی کو جو ہے نا وہ امریکہ سیٹل ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم شادی، وہ بھی خالہ کے گھر شادی تھی، اور خالہ نے بہت زیادہ شوق سے شادی کی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نا کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ویزا لگ جائے. اور وہ ایک بڑے شہر سے چھوٹے شہر گئی تھی شادی ہو کر لڑکی جو ہے. تو انہوں نے، اچھا چھوٹے شہر والے بھی جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، اچھا بزنس تھا، سب کچھ تھا، بس وہ ایک چھوٹا شہر تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹا شہر ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی. وہ واپس اپنے میکے چلی گئیں. اچھا اس دوران جتنی بھی باہر اپلائی کرنے کی کوششیں ہوئیں وہ ناکام ہو گئیں، اس میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اسی اسنا میں ان کا بچہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد ان خاتون کی جو سارے بہن بھائی تھے نا وہ باہر تھے بہو کے، تو انہوں نے کہا تم باہر آ جاؤ. تو اس زمانے میں بھی آسان تھا، 2003-4 کی بات ہے باہر آنا. تو وہ باہر، انہوں نے کہا میں تو باہر جا رہی ہوں، بچہ بھی لے کے جا رہی ہوں. تو مطلب مجھے یاد ہے کہ وہ خاندان کے بڑوں نے اپنا مطلب وہ جو رومال ہوتا ہے نا ان کے پاؤں پہ رکھ دیا کہ پلیز مت جاؤ مت جاؤ. لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ڈیورس لے لی، مطلب بیوی نے ڈیورس لے لی، اور انہوں نے نا وہ بچہ بھی نہیں دکھایا باپ کو، اور وہ ایسے ہی بچہ لے کر باہر چلی گئیں. اب 22 سال ہو گئے اس بات کو، اور باپ نے ابھی تک وہ بچہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی، وہ باہر آئی، انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی. تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ اگر انسان جو ہے نا وہ شادی کے بعد بھی بدل جاتا ہے، کسی کے دماغ کا، ابھی تو میں نے آپ کو صرف یہ 2 کہانیاں سنائی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بھی بہت ساری کہانیاں ہوں گی جو آپ نے اپنے ارد گرد دیکھی ہوں گی. اور جب ہمارے ماں باپ ایسی کوئی کہانیاں سنتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن واقعی دعا کرنا نا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے. اب لوگ ہنسے گے بھی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی تربیت ہونی چاہیے. تربیت بھی ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن جو ہے نا اللہ کی رحمت بھی ہونی چاہیے. سم ٹائمز نا تربیت وغیرہ سب کچھ جو ہے انسان خود ہی اپنے آپ کو انسان فیل کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی اور آ رہا ہے، وہ خود ہی انسان فیل کر دیتا ہے اپنے آپ کو. مطلب بہت قصے ہم نے سنے، بہت قصے ہم نے اپنی فیملی میں دیکھے، بہت جہاں پہ مطلب اچھے خاصے رچ لوگ جو ہیں وہ آدمی بدل جاتے ہیں. ہمارے خاندان میں ایک صاحب تھے، وہ بہت زیادہ سفر کرتے تھے، ان کی کسی ایئر ہوسٹس سے دوستی ہو گئی، وہ بدل گئے. تو مطلب یہ جو ہے آپ کو جو اپنی جو زندگی گزارنے کے لیے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو آپ کو واقعی تھامنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.